अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में आसिफ करमानी ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि उनके अपने हलके में जो नून लीग का हमायती था उन्होंने उसको वोट नहीं डाला और भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने नून लीग को सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा काशिफ अली अब्बासी ने आसिफ करमानी से खुद ये बात मनवा ली कि जिस तरह से नून लीग ने बूट पॉलिश किए और ये पावर पॉलिटिक्स के मोहरे बने। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कितनी अपनी हुकूमत है और कितनी भर्ती शुदा लोगों की हुकूमत है, कितनी ली गई है, कितनी जीती गई है, कितनी दी गई है आपके ख्याल? देखिए काशिफ अब्बासी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन के नताइज थे वो हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं आए। और देखिए वोट बैंक जो है वो तो नवाज शरीफ साहब का है, बाकी तो सब नवाज शरीफ सर अब तो वो भी अब तो लगता है वो भी काफी खत्म हो गया। जैसा भी जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ साहब का, बाकी तो सब तो फैली है ना उस वोट बैंक के। कितनी सीटें आपके ख्याल में असल में जीती है मुस्लिम लीग नून? अगर आप फेयरली बता सके तो, अगर नहीं बता सकते तो उसको छोड़ देते हैं। नहीं, मैं इस बारे में कोई देखें को हतमी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर और सर अंदाजा क्या सराई कर ले। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये अजीब इलेक्शन हुआ है कि जो जीता है वो मुबारकबाद कबूल करने में हेजिटेंट है और जो हारा है वो तो हारा ही हुआ। खैर वो बेचारा अफसोस ले, ये जो जीता हुआ क्यों मुबारकबाद वसूल नहीं कर रहा? कितने लोगों को आपने मुबारकबाद के लिए फोन किया और उन्होंने कहा नहीं यार रहने दो, तानू भी पता होया कि वो कहते हैं जी हारने वाला भी मायूस है और जीतने वाला भी मायूस है। आपका सर वोट कौन से हल्के में? आपका लाहौर रहते हैं ना आप? मैं लाहौर में और मेरा हल्का नंबर था NA128। सर आप तो आपके हल्के से तो ओन चौधरी, आपसे तो नून लीग वैसे नहीं जीती। देखें, मैं वोट डालने जब गया था मैंने ओन चौधरी साहब को वोट नहीं डाला। ये क्या है करमानी साहब, आपने इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े लीडर को वोट नहीं डाला जिसने 1,75,000 वोट लिया? देखिए मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा अपना काशिफ अब्बासी साहब के उन्होंने कितने वोट लिए या कितने वोट उनको दिलवाए गए, ये बहस छोड़ के मैं खुल के बात करता हूँ। मैं तो इनको लोटों के जुमरे में शुमार करता हूँ। जिन लोगों को मैं इलेक्शन डे वाले दिन मिला तो वहां जो मुझे ट्रेंड नजर आया था, जब रिजल्ट आया तो मुझे हैरत हुई। सर वो तो ओन चौधरी को भी हैरत हुई थी, इसनो छड़ दियो ना। उन्होंने होंदे हुए हैरत, लेकिन असी ते जाहिर उन्होंने वोट ही नहीं पाया थे, असी ते मैं खामखा हैरत का शिकार क्यों हुई? और आपको हैरत ये हुई कि ओन चौधरी जीत कैसे गए, यही हैरत थी आपको? मतलब ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा, ये पूरे उस हल्के की एक पल्स आप समझ लीजिए। चूंकि नजर आ रहा था ना, जो महसूस कर सकता था उसको नजर आ रहा था कि उस वक्त उस हल्के में हवा किधर चल रही है। तो हवा सलमान अकरम राजा या तहरीक इंसाफ के हक में चल रही थी? देखें हवा जो सी थी जो मैंने देखा वो ये ओन साहब के हक में नहीं चलती जो मैंने महसूस किया। सर ये नून कितनी सीटें जीती है लाहौर शहर से 14 में से? अंदाजा ये तो आपको पता है, मुझे पता नहीं है, आप बताएंगे टीवी पर कि नहीं? जो प्योर श्योर शॉर्ट कैंडिडेट्स थे हमारे वो भी लूज कर गए। वैसे अंदाजन, क्योंकि हमारी खबर तो ये थी कि 2 सीटें मुस्लिम लीग नून या 3 जीती होगी एट बेस्ट, 2 का कहा जा रहा है। असल सवाल अब ये उठता है कि इस पर सोचना चाहिए कि कम सीटें क्यों जीती। मैं इस पे आ रहा हूं, ये मेरा अगला मरहला यही है कि ये डाउनफॉल की बड़ी वजह क्या है। असल सवाल तो यही बात बुनियादी है। मैं ये जानना चाहता हूं सर, मियां साहब की सीट के बारे में बड़ा रोला है। अब तो नून लीग के लोग उठ के कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि उनकी सीट हारी हुई है, मियां साहब हार गए थे। अब मियां साहब जब लाहौर हार जाएं तो कोई और कैसे जीतेगा लाहौर से? उसका काशिफ भाई एक बड़ा आसान तरीका है, उसका बड़ा आसान तरीका है कि अगर किसी के पास कोई सबूत हैं, जो जैसे आप फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, ट्रिब्यूनल्स भी हैं, अदालतें भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, वो क्यों नहीं जाते वहां जाके? बजाय इसके कि वो मीडिया पर ये चीजें ला रहे हैं, तो व्हाई दे आर वेटिंग फॉर, व्हाट दे आर वेटिंग फॉर? सर वो आपको भी पता है कि इसका होना कुछ नहीं। ये जब फॉर्म 47 दिए जाते हैं ना, ये सोच के दिए जाते हैं कि ना ट्रिब्यूनल देखे, 2 जज है, 2 ट्रिब्यूनल है जिसने 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सैकड़ों पिटीशन सुननी है जो जाएंगे उनके पास। तो ये होना कुछ नहीं है। ये तो हम अपनी दिल्लगी के लिए आपके साथ वैसे ही मजे की बहस कर रहे हैं करमानी साहब। मैं तो कहता हूं क्योंकि तुसी लाहौर दे हो ना, तो आडा मसला कि पॉलिटिक्स, यू हैव ईटन ब्रेड पॉलिटिक्स आपने सारी देखी है। मैं ऑनेस्टली मैं समझदा हूं कि जेड़ा हकदार है उन्होंने तो हक मिलना चाहिए। पहले तो सर उसकी आवाज चुकनी चाहिए थी ना, तानू पहले आवाज उठाए और कहे हाँ हारे वो को जिताया गया है, जिताए वो को हराया गया है, जीते वो को। मैं काशिफ साहब, आप मेरा ट्वीट देख लें, मैं रिकॉर्ड पे हूँ इलेक्शन के नेक्स्ट डे, आप स्क्रॉल करके देख ले। मैंने कहा था कि वो अवाम के वोट की इज्जत की जाए, जो जिसका हक है उसको दिया जाए। ये तो हो गया कि हालात क्या बने। मुस्लिम लीग नून इतनी कम सीटों पर कैसे आगे, जरा इसकी तरफ देखें। क्या हुकूमत बनी वजह? PDM 1 के साथ डीलिंग मुस्लिम लीग नून की,
اصولوں کی قربانی کون سی سب سے بڑی وجہ؟ یہ ساری وجہ اکٹھی ہو کے مسلم لیگ نون کی ڈاؤن فال کی وجہ بنی، جس میں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ قربان کیا گیا وزارت عظمیٰ کے لیے. دیکھیں پبلک کا سینٹیمنٹ جو سا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اینٹی اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خواتین کی لائنیں میں نے لگی دیکھی کہ جو شاید عام حالات میں ووٹ نہ ڈالتی، انہوں نے بھی غصے میں آ کے ووٹ ڈالا. آپ کا 60% پلس یوتھ کون سا جو مڈل کلاس کا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، جو اور جاب لیس بھی ہے، اس نے اس سسٹم کے خلاف ریوولٹ کیا ہے کاشف عباسی صاحب. کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے پیچھے مڑ کر کہ اس کے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کو ڈگری دلانے میں، اس کے باپ کی ماں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، اور جب وہ ڈگری ملتی ہے اور وہ جب وہاں جاتا ہے اور میرٹ پہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو اشرافیہ کا ناک دستا ہے. اس سسٹم کے خلاف یوتھ نے ووٹ ڈالا. میاں صاحب اس سسٹم کے نمائندے بن کے سلیکشن میں آئے تو آپ کی اس یوتھ کو نہیں مائل کر سکے. لیکن یہ پاور پالیٹکس کہاں سے آئی؟ میاں صاحب کا آخری الیکشن تھا جس میں ان کو اپنی لیگیسی بنانی چاہیے تھی. کہتے میں اصول کے ساتھ کھڑا رہوں. میاں صاحب کے جو یہ خواہش ہے ان کی اور جو بڑے عرصے سے تھی، اس خواہش میں ان کے ساتھ جو لوگ تھے، جو میجورٹی، ان کی اپنی علیحدہ ضروریات تھیں. وہ ہو سکتا ہے میاں صاحب نظریاتی ہوں، وہ نظریہ ضرورت کے تحت چلنا چاہ رہے ہیں. سر میں اس نواز شریف کو نہیں جانتا جس نواز شریف کو آپ مجھے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر بتائیں تو صحیح نا، کیونکہ میں بھی اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. جو دوست آپ لوگ مشورے کرتے ہیں وہ نواز شریف پر مجھے کچھ سٹوریاں اور پتہ ہیں آپ کی پارٹی کے اندر سے. اب آپ مجھے آ کے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو جو 3 بندے جس جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے میاں صاحب دوسری طرف چل پڑتے تھے. 2-3 نہیں، مطلب زیادہ تعداد میں. چلے 8-10 کر لو. ایک کچن کیبنٹ 5-7 کی 8 کی ہوتی ہے نا، 10 کی ہوتی ہوگی کچن کیبنٹ. کتنے بڑی کچن کیبنٹ ہوگی؟ سو آپ مجھے کوئی اور مریم نواز کس سائڈ پر تھی ویسے سارے میں؟ ابھی جب ڈیل کیا میاں صاحب نے، جب گل ہو گئی میاں صاحب کی، اس وقت تو پھر مریم نواز کا بھی پریشر ہوگا کسی ایک راستے پر کہ ادھر چلنے یا ادھر چلنے. کیا بات کر رہی تھی اس ٹائم؟ یہ سارے کے سارے بیٹھ کیسے گئے، گھٹنوں پہ کیسے آ گئے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں میں آپ نے تو خود کہا نا، دیکھیں پاور پالیٹکس جو ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو فیورز ایکسٹینڈ بھی کرنی پڑتی ہیں اور اس کے بدلے آپ کو فیورز ملتی بھی ہیں. یہ تو بڑا ایک سمپل سا ہے نا، 2+2 4. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی بڑی لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے صرف طاقت کی پالیٹکس کرنی ہے، پاور پالیٹکس کرنی ہے. چھڈو نہیں، پاکستان میں کب پاور پالیٹکس نہیں ہوئی؟ چھوڑے نا سر، وہ تو دنیا کے بہت سے ملک میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس میں پاور پالیٹکس ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اصولی پوزیشن بھی لے لیتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ نہیں سر اتنے ملک یہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے، چونکہ یہ جو پاور پالیٹکس ہے اسی کا شاخسانہ ہے جو آج پاکستان جس نہج پر کھڑا ہے آ کر. یہ اس کی بنیادی وجہ 2 ہے میں سمجھتا ہوں. ایک پاور پالیٹکس جو اس ملک میں عرصہ دراز سے چل رہی ہے، اور دوسرا کہ ایک کمرشلائز ہوئی پالیٹکس. ایبسولوٹلی سر. اور اس پاور پالیٹکس کے مورے بنے ہیں نواز شریف. کافی چاہتا ہوں میاں صاحب مورے بنے اس طاقت کی سیاست کے، اور وہ بار بار بنے ہیں. پہلی دفعہ نہیں بنے سر. 80 سے آپ دیکھیں لوگوں کا، ہمارا بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہی از ڈیلٹ ود دا پاسٹ بھول چکے، آگے بڑھے ہیں. لیکن 2024 میں انہوں نے پھر ثابت کیا کہ وہ پرانے نواز شریف صاحب ہیں. انہوں نے ڈیل ہی کرنی ہے، انہوں نے گل ہی کرنی ہے لوکاں نال. میاں صاحب میرا خیال ہے کہ وہ پریگمیٹک ہو گئے نے. ذرا انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی جڑیاں نے انہوں نے کنونس کیتا گیا ہے. سر ویسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے ڈیل کو پریگمیٹک کا لفظ دے دیا. وہ ہماری میرے ذہن میں جو مثال آ رہی ہے ساڈی پٹواری دی مثال ہے، وہ کوئی زیادہ ٹی وی تے سنانے والی نہیں کہ ہے تو وہی، لیکن تسی لفظ کوئی اور استعمال کر رہے ہوتے واسطے. یہ وہ سسٹم ہے جو امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر سر کرتا ہے. میری میری بات سنیں، پی ڈی ایم گورنمنٹ ایک سٹنٹ لگا چکی، اس کے کارنامے سامنے آپ خود مانتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ الیکشن آ رہے ہیں. وہی پی ڈی ایم گورنمنٹ دوبارہ آ گئی ہے. وہ جو پہلی باری جو کہتے ہیں جڑے اتھے کوڑے وہ لنڈن جا کے بھی کوڑے، جو پہلی باری نہیں کر پائے وہ دوسری باری کی کریں گے. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ بھی اسے شامل ہے، اور اس حکومت کو جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے. ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے نا. یہ پہلے صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، آنکھ کا تارا ہوتے تھے. آج کل کدھر ہے کرمانی صاحب؟ آپ دکھائی نہیں دے رہے میاں صاحب کے ساتھ. میری ایک عادت ہے کہ جہاں میری ضرورت نہیں ہوتی یا میری ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، وہاں میں اپنی موجودگی نہ کسی پہ مسلط کرتا ہوں، نہ وہ موجود ہونے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میرا زندگی. تو آپ کی ضرورت ختم ہو گئی. آپ وہ کہتے ہیں نا کام ختم آدمی ختم. کم مک گیا بندہ مک گیا. نوے لوگ دور ہے، نوے لوگ آگے آ جائیں گے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں،
اور اس کے بعد کچھ پھر دیکھیں نا جب نئے لوگ آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پرانے لوگوں کو ذرا سائڈ پہ کیا جائے. ناظرین، اون چودھری کا وہ حلقہ جس میں ایک طرف سلمان اکرم راجہ تھے اور دوسری طرف اون چودھری تھے، اس حلقے میں بھرپور انہیں نون لیگ کی سپورٹ حاصل تھی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی کیونکہ اون چودھری کو طاقتور لوگوں کی نمائندگی حاصل تھی. اس پر آصف علی کرمانی کا کہنا تھا کہ میں نے اون چودھری کو ووٹ نہیں ڈالا، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اون چودھری کو سپورٹ نہیں کیا. ناظرین، ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفنایا گیا اور اسی وجہ سے انہوں نے طاقتور لوگوں کے ساتھ ڈیل بھی کی اور یہی وجہ تھی کہ مریم اور اس کے پاپا کو لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے طاقتور لوگوں کے بوٹ پالش کی اور یہ طاقتور لوگوں کے آگے بالکل ہی لیٹ گئے اور اتنا زیادہ کمپرومائز کرنے کے بعد نون لیگ کے ہاتھ کی حکومت لگی. ناظرین، آصف علی کرمانی نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جس طرح سے مریم اور اس کے پاپا نے اپنی سیاست کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، اس میں مریم نواز نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے اور نون لیگ والے پاور پالیٹکس کے ذریعے زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں. آصف کرمانی کا کہنا تھا کہ جس طرح سے پچھلے 2 سال میں انہوں نے ملک کی تباہی کی ہے، مڈل کلاس طبقہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہے. ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کس حد تک بڑھ چکی ہے، خاص کر ملک کی یوتھ اس وقت باقی پارٹی سے اس قدر متنفر ہو چکی ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے اس بار بھرپور طریقے سے عمران خان کا ساتھ دیا ہے. ناظرین، ایک طرف تو عمران خان کا اپنا ووٹ بینک بہت بڑا تھا، لیکن جس طرح سے نون لیگ نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری، جس طرح سے انہوں نے ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کی، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نون لیگ نے خود ہی اپنے خلاف کمپین کی، جس سے لوگ ان سے مزید متنفر ہو گئے اور عمران خان کا ووٹ بینک مزید بڑھ گیا کیونکہ نون لیگ کے لوگ بھی عمران خان کی طرف شفٹ ہو گئے تھے. اور جو انہوں نے ملک کی معیشت کی تباہی کی ہے، جتنی بے روزگاری اور ملک میں تباہی کی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ان سے بہت زیادہ متنفر ہو چکے ہیں، خاص کر پڑھا لکھا طبقہ جنہیں اچھا روزگار نہیں ملتا، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان میں اپنا کوئی مستقبل ہی نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ناظرین، جو لوگ بوٹ پالش کر کے چاپلوسی کر کے زبردستی اس ملک پر مسلط ہوتے ہیں، عوام اب ایسے لوگوں سے اکتا چکی ہے. آصف کرمانی کو خود نون لیگ کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ نون لیگ کی یہ فطرت رہی ہے کہ جب تک انہیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں. اور آصف کرمانی بھی انہی چند لوگوں میں سے ایک ہے جن کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا ہے. ناظرین، نون لیگ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتی ہے، جب تک انہیں اپنا فائدہ اس ملک میں نظر آتا ہے تب تک یہ اس ملک میں رہتے ہیں اور جیسے ہی ان کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ لندن بھاگ جاتے ہیں اور ملک و قوم کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں. ناظرین، آصف علی کرمانی نے خود اس بات کا اعتراف کیا اور کاشف علی عباسی نے بھی اس پر بھرپور کمنٹ کیا کہ اگر نواز شریف کا لاہور والا حلقہ کھول دیا جائے تو نواز شریف بری طرح سے ہار جائے گا. نہ صرف نواز شریف بلکہ اون چودھری، خواجہ آصف اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں زبردستی عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر جتوایا گیا ہے، ان میں سے جس کے حلقے بھی کھولے جائیں گے وہ سب بری طرح سے ہار جائیں گے اور عوام کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے. ناظرین، اس وقت ملک کا نظام اس قدر کرپٹ اور ناقص ہو چکا ہے کہ یہاں پر انصاف بھی اس وقت ملتا ہے جب انصاف کی ضرورت ہی نہیں رہتی. آج اگر الیکشنز کا کیس پاکستان کی کورٹس میں چلایا جائے تو اس کا انصاف ملنے میں ہی 5 سال لگ جائیں گے، تب تک نئی حکومت آ جائے گی اور اس وقت تک انصاف کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.